بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہے 7 جولائی 2024، ہفتے کا دن۔ لا الہ الا انت سبحانک کنت من الظالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ آج ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے خوب ابر کرم برسایا ہے اور بڑا سہانا خوبصورت منظر بنا ہے۔ ابھی واک کے لیے آئے ہیں تو مجھے یاد ہے کہ آج سے 1 سال پہلے جولائی میں ہی میں اسی پارک میں بلاگ شروع کیا تھا۔ تو الحمدللہ جیسے جیسے ٹائم ملتا ہے ویسے ویسے بلاگ بناتے جا رہے ہیں اور آپ سے جو زندگی کی بات چیت اور اللہ تعالیٰ سے التجا جو میرے شعور کا ہوتا ہے اس کے مطابق آپ لوگوں سے الحمدللہ گفتگو بھی ہوتی ہے اور محبت کا اظہار بھی ہوتا ہے۔ ابھی دیکھیں یہ ماشاءاللہ آج خوب بارش ہوئی ہے، یہ چین پرند سارے ماشاءاللہ چہچہا رہے ہیں اور صبح کا وقت ہے۔ ہمیں تو بہت لطف آ رہا ہے، باقی یہ محسوس کرنے کی بات ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے، یہ ساری نعمتیں، یہ ساری نشانیاں اس مالک کے کائنات کی ہیں جس نے سارا جہاں بنایا اور ہمیں بنایا اور ہمیں شعور دیا اور ہمیں زندگی کے یہ سارے سلسلے اور اس کے بارے میں سارا شعور دیا اور سمجھایا کہ زندگی گزارنے کا یہ طریقہ ہے۔ اور ہم اللہ تعالیٰ سے التجا کرتے ہیں کہ وہ اپنی رحمت کے دروازے ہم سب کے لیے کھولے، اور دعا ہے جو بیمار ہے اللہ تعالیٰ ان کے لیے شفا عطا کرے ان کو، اور جس کو سکون قلب اور اس کی رحمت کی طلب ہے اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرمائے۔ یہ زندگی کے سلسلے تو چلتے ہی رہنے ہیں جب تک زندگی ہے، اور زندگی رکنے کا نام نہیں۔ جیسے گاڑی رک نہیں جاتی اور اس کو زنگ لگ جاتا ہے، اگر رک گئے تو وہ زنگ لگ جاتا ہے، ایسے ہی مسلسل چلنا ہی زندگی ہے، اور اس سے مانگنا بھی زندگی ہے۔ تو اس سے مانگیں اور چلتے جائیں، یہ زندگی ہے۔ زندگی کا سفر یہ بہت ہی خوبصورت ہے اگر اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق چلایا جائے، لیکن اگر آپ اس سے ہٹ جائیں گے تو پھر وہ یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کی 2 رخ بنایا ہے۔ ایک رخ جس کو سکھ بولتے ہیں، دوسرا دکھ بولتے ہیں۔ آپ اگر اس کے کہنے کے مطابق چلیں گے تو آپ سیدھے راستے پہ چلیں گے تو آپ کو مشکلات پیش نہیں آئیں گی، لیکن آپ اگر تھوڑا سا بھی اس سے ہٹ کے چلیں گے تو پھر وہ ٹیڑھے میڑھے راستوں پہ تو پھر مشکلات تو ہوتی ہیں، پھر ان کو عبور کرنا وہ ہم سب کے بس میں نہیں ہے، لیکن اس مشکلات میں سے پھر گزرنا پڑتا ہے۔ سو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت برسائے، اپنی رحمت ہم سب پہ رحمت کا سایہ رکھے اور ہمیں بہتر زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ باقی زندگی تو ہر انسان ہی گزار لیتا ہے، لیکن اگر سکون سے گزارے، سکون قلب ہو تو پھر زندگی کا مزہ آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اور اس کو شعور دیا اور اس کو ہزاریں نعمتیں عطا کی،
اور فرمایا کہ تم کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤگے. پھر زمین و آسمان کے بارے میں بتایا کہ اس کو مسخر کرو. اس کو شعور دیا. کوئی سائنسدان بنا, کوئی ڈاکٹر بنا, کوئی انجینئر بنا. یہ سارے سلسلے اللہ تعالیٰ نے انسان کے خاتے میں عطا کی, اس کو شعور دیا. لیکن پھر بھی پروردگار ہے, اس کا خاطہ تو بہت زیادہ. زمین آسمان بنائے اور زمین میں کیا کیا نعمتیں رکھ دی. اگر کوئی بندہ یہ سوچے کہ مجھے پورا علم ہے تو وہ غلطی پہ ہے. اسی انسان کو اتنا علم دے دیا کہ اس نے ایٹم بم تک بنایا, اور امراض کے بارے میں, سکون قلب کے بارے میں اور زندگی کے بارے میں سمجھایا کہ زندگی یہ ہے. اگر ایسی زندگی کو اختیار کرو گے تو یہ حاصل ہوگا, اور اگر الٹ راستہ اختیار کرو گے تو اس کا انجام یہ ہوگا. تو وہ پروردگار ہے, وہ خود فرماتا ہے کہ تم کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. تو انسان کے پاس میں تو سب کچھ نہیں ہے, لیکن پھر بھی انسان میں تکبر, غرور, ہر چیز آ جاتی ہے. اور وہ تکبر میں اپنے آپ کو بہت بڑا, اور یعنی اللہ تعالیٰ تھوڑا سا بھی اس کو نواز دے تو اس میں تکبر, غرور اور نہ جانے کیا کیا چیزیں, وہ انسان کو انسان ہی نہیں سمجھتا ہے. معاشرت بنائی تاکہ انسان زندگی کے طریقہ کار کے ساتھ چلے, لیکن کچھ افسپرست ہوتے ہیں, وہ الٹا راستہ اختیار کرتے ہیں. پھر بتایا گیا ہے کہ دوسرے کے ساتھ ظلم نہ کرو, دوسرے کا حق مت کھاؤ. تو یہ نظام زندگی ہے جو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہوا ہے. اگر ہم اچھا اختیار کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ہزاروں نعمتیں, ہزاروں خوشیاں عطا کرتا ہے. لیکن جب ہم اس کے غلام ہو جاتے ہیں, دوسروں کو کھانا شروع کرتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ پھر ہاتھ کو کھینچتا ہے. تو دوسروں کے لیے صلہ رحمی اور محبت, اور یعنی دوسروں کے لیے وہ سوچو جو خود اپنے لیے سوچتے ہو. تو اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے. پروردگار ہر ایک کے لیے رحمت کرے, اور ہر ایک کے لیے سکون قلب اور خوشیوں کا موقع مہیا کرے. وہ پروردگار ہے, سب کے لیے دعا ہے. اللہ تعالیٰ جو بیمار ہیں, جن کی جو نیک خواہشات ہیں, اللہ تعالیٰ قبول کرے پروردگار. کیونکہ وہ ایک ہی ہستی ہے جو واحد اللہ شریک ہے, اس کا کوئی شریک نہیں ہے. اگر اس میں ہے تو صرف اللہ تعالیٰ کی ذات, باقی تو ہوا کا بلبلہ ہے. سانس آیا, نہ آیا تو آیا, نہ آیا. تو یہ زندگی کے سارے سلسلے ہیں جو چل رہے ہیں, اور یہ چلتے ہی رہنے ہیں. ہم لوگوں نے آنا ہے, جانا ہے, یہ اس کے نظام ہے. تو پروردگار سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے اور راحت کی زندگی عطا کرے. ابھی آج برسات نے ماشاءاللہ کتنا خوبصورت منظر بنایا ہے, اور گھاس کے کلر بھی چینج ہوئے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ جب برسات برساتا ہے تو درختوں کو, ہر چیز کو آبیاری ملتی ہے. یہ دیکھیں چرند پرند سب خوش ہے. تو ایسے ہی انسان بھی جب دیکھتا ہے تو اس کا جو موڈ ہوتا ہے نا, وہ بہت خوشگوار ہو جاتا ہے. آپ لوگ بھی صبح صبح اللہ کا نام لے کے اٹھیں اور گھومیں. پارک ہے, یا ہم بھی آپ کو میسر جو موقع ہو وہ اس کو حاصل کریں, اس سے فائدہ اٹھائیں. ابھی یہ بارش ہوئی ہے تو یہ ماشاءاللہ پودے, درخت, ہر چیز ابھی ہرے بھرے ہو جائیں گے, کیونکہ گرمی بہت زیادہ ہے نا. گرمی کا موسم ہے. ابھی انشاءاللہ یہ مہینہ ڈیڑھ مہینے میں بعد میں یہی سہانا موسم ہوگا. ابھی پیارا ہے, برسات آ گئی, بس آ گیا. یہ دن ہم نے دیکھے ہوئے ہیں, کیونکہ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. ہم نے سب 22 سال باہر گزارا تھا, تو وہاں پہ تو اتنا زیادہ حبس, جس کو وہ سردی بولتے ہیں, تو انسان کا جو جسم میں نچڑ جاتا ہے, پسینہ اتنا زیادہ آتا ہے کہ بیان سے باہر ہوتا ہے. تو وہاں بھی تو ہم گزارا کرتے رہے. یہاں تھوڑا سا وہ تو انسان کو جب سہولتیں ملتی ہیں تو وہ اس کے مطابق نازک ہو جاتا ہے. نہیں تو ہم نے تو وہ بھی وقت دیکھا ہوا تھا, ہم چھوٹے چھوٹے تھے, وہ کھیتی باڑی میں لوگ کھیتی باڑی کرتے تھے. اتنی سخت گرمی میں وہ بارش ہوئی, آندھی آئی,
یا پانی کے اندر انہوں نے وہ جو گندم کے تیلے ہوتے تھے وہ ڈالے اور اتنی سخت گرمی میں وہ شکر کا پانی پیتے تھے برف ڈال کے، تو وہ بھی مضبوط لوگ تھے. لیکن ہمیں جیسے جیسے سہولتیں ملتی گئی ویسے ویسے ہم نرم ہو گئے، مطلب کہ ڈھیلے پڑ گئے. تو یہ ہے کہ انسان کو خود کو مضبوط رکھنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کے بھروسے چلنا چاہیے. ابھی بھی ماشاءاللہ بادل بھر رہے ہیں، ہم تو واک کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ولاگ بھی بنا رہے ہیں اور امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا. یہ کیمرہ تھوڑا ہل رہا ہے صرف کیونکہ واک کر رہے ہیں نا، اس کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ سے التجا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے فرمان میں رکھے اور پروردگار رحمت برسائے اور یہ جو بارش ہے یہ بھی رحمت بن جائے. تو انشاءاللہ ولاگ تو پھر لمبا ہو جائے گا، لمبا شاید آپ پسند نہ کریں کیونکہ اس میں کوشل کود تو ہے ہی نہیں جو وہ مسخرہ پن ہو اور آپ لوگ اس میں دلچسپی، کیونکہ شیطانیت کے لیے انسان کو زیادہ توجہ ہوتی ہے. لیکن جب اللہ تعالیٰ کا نام ہو تو اس میں چند لوگ ہی ہوتے ہیں جو اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں اور اس کی طرف مائل ہوتے ہیں. تو شاید میری بات بری لگی ہو تو معذرت. اسی کے ساتھ ولاگ بھی مکمل کرتے ہیں کیونکہ ابھی ہم نے اپنی واک مکمل کرنی ہے. تو سب دوستوں کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ رحمت برسائے، آپ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرے. یہ دیکھیں چند پرند ماشاءاللہ کتنے خوش ہیں، نظر آتے ہوں گے. یہ دیکھیں یہ ایسے انسان بھی خوشگواری محسوس کرتا ہے، خوش ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ کی جو نیک حاجت ہے اس کو پوری کرے اور آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے اور ہم سب کو اس مان میں رکھے. تو اسی کے ساتھ اللہ حافظ.